اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ امیر المومنین کا کلمہ حکمت 443 443، جس میں مالک اشتر کے متعلق فرمایا کہ جب ان کی خبر شہادت آئی کہ مالک کیا شخص تھے، کہ خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتے تو ایک بہت ہی بلند پہاڑ ہوتے، اگر کوئی پتھر ہوتے تو گرانسنگ پتھر ہوتے، کہ کوئی بھی ان کی چوٹی تک کوئی سم نہ پہنچ سکتا، نہ کوئی پرندہ پر مار سکتا۔ تو اس سے امیر المومنین کے کلام سے مالک اشتر کی تعریف جو ہے، ان کے اعلیٰ کردار و ممتاز کردار جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ امام معصوم ہیں، وہ کسی کی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے کہ دیگر برادران نے بھی اشارہ کیا، میں تھوڑا سا اور توجہ دلانا چاہوں گا۔ امام کے لیے ہمارے جیسے طرح ہم کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمارا آدمی ہے تو لوگوں کے نزدیک اس کو محبوب بنا دیں، اس کی تعریفیں اس لیے تو نہیں کر رہے امام، کیونکہ امام کے دیگر بھی اصحاب تھے، ہم دیکھیں ابو ذر غفاری ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، عنبر ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ الفاظ بیان نہیں کیے مولا نے جو مالک کے لیے کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مالک کی شخصیت کوئی منفرد اور ممتاز ہے، جس کی وجہ سے یہ کلمات بیان کیے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہم دیکھیں کہ امام کوئی سیاسی یا تشریفاتی بیان نہیں کرتا کہ مالک نے خدمت کی ہے امام کی اور امام کی ان کی تعریف بیان کر دیں، جیسا کہ ہمارے جو ہے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ائمہ کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا، تعریفیں ہی بیان ہوتی ہیں اور ان کا جو کرامات ہیں وہ بیان اس حد تک محدود رہ جاتے ہیں، اور ان سے جو حاصل کرنا چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں خدا نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا تھا تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ تو یہ بھی جو ہے صورت نہیں ہو سکتی کہ امام اس طرح کا بیان کریں۔ تو کیونکہ مالک جو ہے وہ ان کی شخصیت ایسی تھی، اس کے لیے ہم دیکھیں معقول وجہ جو ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ مالک کی شخصیت بیان کرنا اور ان کی اپنے آپ سے خرابت بیان کرنا، دو وجہ ایک ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ امام کے اتنے قریب تھے، امام کے قریب تھے تو پھر امام جو ہے امام سے قربت یعنی اللہ سے قربت، کیونکہ آپ خود امام جو ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر فائز ہیں۔ ایک نقطہ یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم دوسرا اس کے بعد اگر آج ہم اسے اپنے زمانے میں بھی دیکھیں کہ آج ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور میں لوگ بعض تجسس رکھنے والے اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے امام کہاں ہیں، جیسے کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے کچھ باتیں موجود ہیں، خیر یہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو مرحوم آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی، آیت اللہ سیستانی کے والد، انہوں نے 40 جو ہے وہ روز جمعہ زیارت عاشورہ کا چلہ کیا، اس غرض سے کہ امام زمانہ کے زیارت ہو سکے۔ تو 40ویں روز اواخر میں کسی روز میں انہوں نے جب زیارت پڑھ لیتے، وہاں دیکھا قریبی گھر میں مشہد میں، یہ مشہد کی مساجدوں میں انہوں نے کیا تھا، قریبی کسی گھر میں ایک جو ہے نور بلند ہوا، وہ سمجھ گئے یہ کوئی معمولی نور نہیں ہے جو انہیں نظر آیا۔ وہ گئے، دیکھا تو جنازہ تھا کسی کا، آمد و رفت لوگوں کی ہو رہی تھی، ماتم کا محفل وہ بنی ہوئی تھی محفل۔ پھر آپ اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے، آپ نے سلام کیا۔ امام نے پھر ان سے کہا کہ سید محمد باقر تم کیوں میری تلاش کر رہے ہو اور اتنی اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہو؟ تم اس طرح ہو جاؤ، جنازے کی طرف اشارہ کیا، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر امام نے بتایا یہ عورت جو ہے رضا خان پہلوی کے دور میں جب حجاب پر پابندی لگا دی گئی تھی تو 7 سال تک یہ گھر سے باہر نہیں نکلی، تم بھی اس طرح ہو جاؤ تو ہم تمہارے پاس خود حاضر ہو جائیں گے۔ تو درود پڑھیے گا محمد والا۔ تو آج جو امام امیر المومنین کی یہ کلمہ حکمت جو ہے، اس سے ایک بات تو مالک کا جو ہے کردار ہے، ان کی عظیم شخصیت، تقوی اور پرہیزگاری، دینداری۔ دوسری اہم بات کہ جب بھی مالک کا نام آتا ہے تو امیر المومنین کے اس قول کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے جو اکمل بھائی نے بیان کیا، کہ ویسے ہی تھے جیسے
میں رسول اللہ کے لیے تھا. تو اس سے جو ہے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دیندار جو لوگ ہیں، دین پر عمل پیرا، زیادہ تر وہ لوگ جو ہے وہ کمزور و ناتواں نظر آتے ہیں. جسمانی لحاظ سے دیکھیں، صحت مسکولر حوالے سے، یا کوئی مارشل آرٹس وغیرہ ٹیکنیک وغیرہ ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی، ان سے دور ہوتے ہیں. جبکہ جو صحت مند تندرست ہوتے ہیں اس حوالے سے، وہ جو ہے دین سے دور ہوتے ہیں. اس حکمت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دینداری کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو عملی میدان میں بھی آگے کرنا ہے. مختلف فیلڈز میں بھی ہمارے پاس پروفیشنلز آگے ہونے چاہیے. تو بس یہی دو باتیں مجھے جو ہے سمجھ میں آئیں کہ ایک دینداری بھی ساتھ میں رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی جو ہے وہ ہمیں آگے آنا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.